علوی سادات میں سے حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے شان کیسے عطا فرمائی. جب استقامت فی دین ہے، دین پہ مضبوطی سے قائم ہے، ایمان و یقین کیسا مضبوط ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے جو ملفوظات کو جمع کیا جن کو انیس الارواح کہتے ہیں، تو اس میں لکھا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ میں دریا سے گزر رہا تھا. کہتے دریا کے کنارے پہنچ گئے، دریا کو پار کرنا ہے، لیکن کہتے دور دور تک کشتی کا نام و نشان نہیں کہ کشتی میں بیٹھ کر کے دریا کو پار کیا. حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ میرے شیخ نے کہا کہ بیٹا معین الدین اپنی آنکھوں کو بند کر کے پانی پہ قدم رکھ دے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پانی پہ قدم رکھ دے. یہاں پہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا کہ حضور یہ آپ کیا فرما گئے، دریا کا پانی تو اتنا گہرا ہے اور کشتی بھی موجود نہیں، آپ کہہ گئے کہ پانی میں قدم رکھ دو. شیخ کا حکم تھا، شیخ کے حکم پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا. کہا کہ اب ہم کو سوال کرنے کی حاجت نہیں، شیخ کا حکم ہے، شیخ کا حکم ماننا ہے. آنکھ بند کر کے جب ہم نے ان کو اپنا شیخ بنا لیا، مرشد بنا لیا ہے، تب وہ جو کہتے ہیں میں آنکھ بند کر کے ان کی بات کو ماننا ہے. حضرت سیدنا شیخ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سرکار غریب نواز رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پانی پہ قدم رکھ دیا. کہتے کہ کچھ ہی لمحہ ہوا تھا کہ میرے شیخ نے کہا بیٹا معین الدین اپنی آنکھوں کو کھول دو. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا کہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے دریا کے اس پار تھا اور آنکھیں کھلنے کے بعد دریا کے اس پار. کہتے کہ حیرت میں پڑ گیا تو کہا کہ شیخ نے میرے دل پہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ بیٹا معین الدین یہ سب اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں کہ میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میں دریا پار کر. یہ کہ اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ وہ ایک لمحے میں دریا کو اس پار سے اس پار تک بندے کو پہنچا دے. یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے کلام پر ایسا یقین حاصل ہے. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے ملفوظات میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں پہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرستوں کی جماعت تھی تو آگ کی پوجا کرتے تھے. وہاں پہنچ گئے تو حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ جب پہنچے تو دیکھا کہ آگ جلی ہوئی ہے، لوگ چاروں طرف اس کے جمع ہے. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس آگ کی تم لوگ کب سے عبادت کرو، کہ وہ کب سے اس کو پوج رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، ان کے باپ دادا پوچھتے تھے، ہم بھی پوچھتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس آگ کو تم اتنے سالوں سے پوج رہے ہو، اس کی پرستش کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، اگر تم اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالو تو کیا یہ آگ تمہارے ہاتھ کو جلا دے گی یا نہیں جلائے گی؟ کہنے لگے کہ کیوں نہیں جلائے گی، آگ کا کام ہی کہ جلا دینا، اس کی تاثیر یہ جلانا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سردار تھا، سردار کی گود میں اس کا بیٹا تھا، آپ نے اس کی گود سے اس کے بیٹے کو لیا اور آگ میں چلے گئے. آگ میں چلے گئے. کہتے کہ ایک کافی عرصہ آپ آگ میں رہے. وہ آگ میں رہنے کے بعد جب باہر آئے تو بیٹے نے کہا، سب سے کہا کہ سنو، آگ میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آگ کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ایک بہترین قسم کا باغ وہاں پہ لگا. جیسے یہ منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ اثر نہیں کرتے، لیکن ان کی نگاہیں وہ کام کر جائیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تک جب اس کرامت کو دیکھا تو ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب کے سب دامن اسلام میں. حضرت سیدنا خواجہ عثمان بتا نہیں ہے کہ استقامت فی دین کیسے، دین پر استقامت دیکھیں، دین پہ مضبوطی سے قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ حضرات دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہوتے ہیں، تو شان یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایک معمول تھا،
کہ آپ کے علاقے میں جب کسی مومن کا انتقال ہو جاتا، مسلمان کا انتقال ہو جاتا، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس کے جنازے میں شرکت فرماتے تھے، قبرستان بھی جاتے تھے، تدفین میں بھی شریک ہوتے تھے، اور تدفین کے بعد جب لوگ وہاں سے واپس ہو جاتے تو آپ کچھ دیر کا کھڑے رہ کر کے صاحب قبر کے لیے استغفار وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ کا معمول تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تک ایک مرید کا انتقال ہو گیا۔ کہ مرید کا انتقال ہوا، لے جا کر کے نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے غیب جانتے بھی ہیں، اور غیب میں کیا ہو رہا ہے اس کو ملاحظہ بھی فرما لیتے ہیں۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہوں میں اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ دیکھتے کہ مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ فرماتے ہیں لوگ چلے گئے، میں قبر پہ ہی موجود ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے، اس کے کچھ اعمال میں کچھ کمی ہوگی جس کی بنیاد پر، کہتے جب عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو کہتے سرکار غریب نواز فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارکہ میں تشریف لائے، اور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس مرید کو عذاب مت دو۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی مخالفت کرتا تھا اس لیے ہم اس کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو میرے دامن سے وابستہ تو تھا، میرے دامن سے وابستگی تھی، غیب سے ندا آئی کہ میرے بندے عثمان کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں جب بندہ اپنے اندر استقامت فی الدین پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر ایمان و عقیدے پہ مضبوطی سے ثابت قدم رہتا ہے، اپنے اعمال اچھے سے اچھے کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی زبان میں بھی طاقت عطا فرماتا ہے، نگاہوں میں